لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا جس طرح کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ حیض، نفاس اور استحاضہ۔ حیض، سب سے پہلے حیض کی بات کریں گے۔ حیض کیا ہوتا ہے؟ حیض عرف عام میں مینسز، پیریڈز، ایام مخصوصہ، ڈیٹ اور منتھلی کورس وغیرہ، مطلب ہر زبان میں اس کو کسی نہ کسی لفظ سے بلایا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے وہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا خون، منتھلی ماہواری جس کو بولتے ہیں، منتھلی خون جو نکلنے والا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ سوائے وہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو، وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہ ہو، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور اگر شروع میں تینوں کی تعریف کرتا جاؤں، آگے پھر علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ اگر وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اب حیض، اس کی میکسیمم عمر، پہلے اس کی عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کم از کم اس کی عمر 9 سال ہے۔ اگر 9 سال سے کم عمری میں آیا ہے، خون آتا ہے، تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ اور اگر وہ 9 سال سے اوپر آ رہا ہے تو وہ حیض ہے۔ اب میکسیمم اس کی آخری عمر اس کی 55 سال ہے، اور 55 سال جس عورت کی عمر ہو جائے اس کو آئسہ، عربی کے اندر سن ایاس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ایسی عورت کے جو بچہ جننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو اس کو آئسہ 55 سال۔ لیکن اگر 55 سال کی عمر کے بعد بھی خون ویسے ہی آ رہا ہے جیسے پہلے کم عمری میں آتا تھا، وہی خون اسی طرح کا آ رہا ہے، تو پھر وہ بھی حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ حیض کے رنگ، مطلب عورت کے رحم سے آنے والا جو خون ہے اس کے رنگ کتنے ہیں؟ اس کے 6 رنگ ہیں: سیاہ، سبز، سرخ اور زرد، مٹیالہ اور گدلا۔ یہ 6 کلر ہیں، اور عورت کے رحم سے آنے والی جو سفید رنگ کی رطوبت ہے وہ پاک ہے۔ بہار شریعت کے اندر مسئلہ ذکر کیا گیا، بنا شہوت کے اگر سفید رنگ کی رطوبت اگر عورت کے رحم سے آتی ہے تو وہ پاک ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں پہ نوٹ کے طور پہ ذکر کرتا چلوں کہ حاملہ عورت کو جو خون آتا رہتا ہے نا، جو رطوبت آتی رہتی ہے، وہ استحاضہ کے اندر ہے۔ خون بھی آتا ہے بعض دفعہ، بعض کو، وہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں، کیونکہ جب بچہ آ جاتا ہے اس کے رحم کے اندر تو اس صورت میں اس کے پیٹس میں اب حیض نہیں ہوتا، وہ جو ہوتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ اور حیض کی حکمت کیا ہے؟ مطلب اس کے اندر دانشوری جو حکمت ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اس کی ضرورت سے زیادہ خون بنتا ہے، اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ جب بچے کی صورت میں وہ بچے کی غذا بنتا ہے، اور جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ دودھ بن کے، مطلب دودھ کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ جو خوراک ہے وہ بچے کا دودھ بن جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں اس کی حکمت بھی ہے، حکمت اور دانشوری بھی اس کے اندر یہی ہے۔ اور اگر یہ نہ آئے نا تو عورت کو کئی قسم کی بیماریاں لگ جائیں۔ اب حیض کی مدت کے بارے میں بھی بات کر لیں، اور حیض کی میکسیمم مدت کتنی ہے؟ اس کی کم از کم جو انتہائی مدت ہے وہ 3 دن اور 3 رات، جو کہ 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ اور 72 گھنٹوں سے اگر 1-2 منٹ بھی کم ہے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اب اسی کے ضمن میں اگر کسی کو ہوا ہے، کسی عورت کو، کسی اسلامی بہن کو اس صورت میں حیض آیا کہ ایک دن صبح کو آیا، سورج نکل رہا تھا، اب سورج نکل رہا تھا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن، اب سورج کا ٹائم تو چینج ہوتا رہتا ہے، تو تیسرے دن وہ سورج نکلنے تک آیا تو وہ 72 گھنٹے اس میں شمار، کیونکہ سورج کا کبھی ٹائم بڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی کم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں 72 گھنٹے شرط نہیں ہے سورج دن اور رات کا اعتبار کرتے ہوئے۔ لیکن اگر آیا، مطلب ایک کو شروع ہوا ہے دن کے صبح 9 بجے، اگر شروع ہوا ہے تو اب اگلا دن 9 بجے تک اس کا 1 دن اور 1 رات شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح 3 دن اور 3 رات اس کے 72 گھنٹے شمار کیا جائے گا۔ اس سے اگر کم ہے تو پھر وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے، اس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت، میکسیمم مدت بیان کی گئی ہے وہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے کم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو استحاضہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب اس کو پتہ کیسے چلے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ استحاضہ ہے یا حیض ہے، اس کی وضاحت۔ اب حیض کی میکسیمم مدت اگرچہ فرسٹ ٹائم آیا ہے،
پہلی مرتبہ عورت کو حیض آیا ہے بلوغت جب بلوغت کی عمر کو پہنچی ہے اس صورت میں حیض آیا ہے تو اس صورت میں پہلی مرتبہ ہی اس کو 12 سے 13 دن آیا، تو اس صورت میں پہلے 10 دن جو ہے وہ حیض ہے اور آگے والے 3 دن وہ اس کے استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ لیکن اگر پہلے حیض آیا ہے، مطلب پہلے 5 دن حیض آیا، 7 دن حیض آیا، 7 دن کا ہم مثال ذکر کر لیتے ہیں، 7 دن حیض آیا لیکن اس مرتبہ 2-4 مرتبہ کے بعد اس کو 12 دن آیا، 13 دن حیض آ گیا، تو وہ حیض نہیں ہے، اس کے 7 دن حیض والے، اوپر والے جتنے بھی دن ہیں وہ استحاضہ ہے۔ اب ایک عورت وہ ہے، ایک اسلامی بہن وہ ہے کہ جس کی مدت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کبھی کبھار اس کو 4 دن آتا ہے، کبھی کسی مرتبہ اس کو 4 دن، کبھی 5 مرتبہ، تو پچھلی مرتبہ کو اس کا شمار کیا جائے گا کہ پچھلی مرتبہ اس کو آیا کہ 4 دن آیا یا 5 دن آیا۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی اسلامی بہن ہے جس کو حیض آتا ہے وہ حیض کو شمار کر لے۔ اب ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان مدت کتنی ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، ان دونوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہے، جو کہ کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ 15 دن کا فاصلہ ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان ہے۔ اور ضروری مسئلہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کو جو حیض آ رہا ہے، جو خون آ رہا ہے وہ لگاتار جاری رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کبھی آ سکتا ہے دن میں 2 سے 3 مرتبہ، تو دن میں تو نہیں، لیکن ہاں رک رک کے کئی مرتبہ آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب نفاس وہ خون جو بچے کی ولادت کے بعد، اب اس کی وضاحت۔ اب یہ عورتوں کے اندر نا ہمارے ہاں یہ بہت مشہور مانا جاتا ہے، عورت ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے تو 40 دن اس نے اپنے حجرے سے باہر نہیں آنا جی، اس نے اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا، یہ ہے جی نفاس والی، یہ اس کا بچہ ہے، اس کا وہ چل رہا ہے، چھلا چل رہا ہے جی، عرف عام میں مشہور ذکر ہے جو لفظ استعمال ہے چھلا چل رہا ہے جی ادا، یہ غلط ہے بھائی۔ اس کی میکسیمم جو کم از کم مدت بیان کی گئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، آدھا بچہ پیٹ سے باہر ہے، وہ نفاس ہے۔ اب اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 منٹ 2 منٹ کے اندر بھی اگر وہ بند ہو گیا ہے تو وہ نفاس ہے، وہ آپ کا نفاس ہو گیا، اسی سے عورت پاک ہو گئی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بیان کی ہے نا، میکسیمم آخری مدت اس کی، آخری انتہائی مدت جو ہے، انتہائی مدت اس کی 40 دن ہے۔ اگر وہ 40 دن سے اوپر آتا ہے تو استحاضہ ہے، اگر اس سے کم ہے 30 دن۔ لیکن ہاں اس کے بارے میں ایک بڑا ضروری نوٹ بیان کیا گیا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو پہلی مرتبہ بچہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو پہلی مرتبہ ہی 45 دن خون آیا تو اس کے 40 دن نفاس کے اور 5 دن استحاضہ کے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ اس کا پہلی اولاد ہے، اس کی پہلی مرتبہ اس کی اولاد ہے، دوسری مرتبہ اب ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ کے دن اس نے شمار کیے ہیں، اب پہلی مرتبہ اس کو خون آیا تھا 30 دن، دوسری مرتبہ کے بچے کے بعد اس کو 45 دن آیا تو اس کے 30 دن استحاضہ کے نفاس کے اور آگے والے 15 دن، مطلب 40 اور 45 15 دن جو باقی ہیں وہ استحاضہ کے ہیں۔ میکسیمم اس کی جو کم از کم مدت ہے وہ 1 سے 2 منٹ بھی ہے، اس کے بعد بھی ختم ہو گیا تو نفاس ختم ہو گیا۔ لیکن اگر بچہ، اب اس کے درمیان میں ایک چیز نوٹ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک کو نفاس آیا، نفاس آنے کے دوران 1 دن آیا، 2 دن آیا، اس کے بعد بند ہو گیا، بند ہونے کے بعد اس نے کہا نفاس ختم ہو گیا، جس طرح کہ میں بیان کر رہا ہوں نفاس ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کافی دن گزر گئے، ہفتے ایک آدھ اس نے غسل کیا، نمازیں وغیرہ اپنی پڑھنی شروع کر دیے، روزے رکھنے شروع کر دیے، تو اب روزے چلتے ہوئے یا روزوں کی قضا کی اس نے، اب روزے چلتے ہوئے 40 دن ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، 40 دن مکمل ہونے سے پہلے 29 30 35 دن ہوئے تھے کہ اس کو ایک مرتبہ پھر وہ خون جاری ہو گیا۔ اب اگر اس کا خون جاری ہوا ہے تو وہ نفاس کے اور اس کے درمیان جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی، اور اگر قضا کی ہے کسی چیز کی، روزوں کی قضا کی ہے، نمازوں کی قضا کی ہے، وہ دوبارہ لوٹانی پڑے گی، وہ اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ تھا حیض، اس کی مدت، اس کی عمر بھی بیان کی جا چکی کہ کتنا ہے، کس طرح ہے، اور نفاس بھی بیان ہو چکا، مطلب عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا حکم کہ اس کے اندر کیا وہ کام ہے جو کرنے چاہیے اور کیا ہے وہ کام کہ جو نہیں کرنے چاہیے وہ بیان کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے تھینک یو، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔